محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں موجود سائنسی معجزات آج سامنے آ رہے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کریم کسی انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی کتاب اور کلام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات پر متوجہ کیا، مظہر فطرت پر غور و فکر کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی سب سے حقیر اور کمزور مخلوق کی مثال بیان کی ہے، جس میں موجود مطلب کی سمجھ کر انسان اس دنیا کی حقیقت کو جان سکے۔ تمام جانداروں میں یہ نشانیاں موجود ہیں، لیکن چند ایک خاص طور پر وہ ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور انہی جانداروں میں سے ایک مچھر ہے۔ جب قرآن پاک میں مکڑی اور مکھی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے لگے کہ بھلا فقیر چیزوں کی قرآن پاک جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت ہے؟ تب اللہ نے ان کے جواب میں یہ آیت نازل فرمایا، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ اس بات سے بالکل شرم اور ندامت محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس کے اوپر کے کسی چیز کی جو مومن ہے وہ یقین کرتے ہیں وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہے وہ کہتے ہیں کہ اس مثال میں خود کی مراد ہی کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک ہی بات سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے سے ہی نافرمان ہیں۔ مچھر بے شک ایک معمولی اور غیر اہم سا جاندار ہے، مگر اس میں غور و فکر کیا جائے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مچھر کے لیے بعودتاً کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور یہ لفظ مونس ہے۔ دنیا میں مچھر کی کل 3500,000 سے زیادہ قسمیں موجود ہیں۔ ان ساری مچھر کی قسم میں صرف مادہ مچھر ہی انسانوں اور جانداروں کا خون چوستی ہے، جبکہ نر مچھر نباتات اور پھلوں کا رس چوستا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھر کی جنسی پہچان تو آج کی میڈیکل سائنس کا کارنامہ ہے، کیونکہ آج ہمارے پاس ایسی خوردبین موجود ہے جو کسی بھی چیز کو ہزاروں اور لاکھوں گنا بڑا کر کے بتاتی ہے، جبکہ قرآن نے بعودتاً کا لفظ بول کر 1400 سال پہلے بتا دیا کہ وہ مچھر جس انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ مادہ مچھر ہے، نر نہیں ہے۔ منافق نے مچھر اور مکھی کے چھوٹے پن وجہ سے قرآن و اعتراضات کے لیے ان میں اگر تھوڑی سی عقل ہوتی، اس مچھر کی بناوٹ پر غور و فکر کرتے تو سمجھ لیتے کہ مچھر باریکی اور عمدہ کام کی نشانی موجود ہے کہ جسے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ امام جعفر صادق ایک چھوٹے سے مچھر کی خلقت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: اللہ نے مچھر کو مثال دی ہے، حالانکہ انسانی طور پر یہ بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے جسم کے تمام اعضاء ہیں جو زمین پر رہنے والے سب سے بڑے جاندار سے موجود ہیں، یعنی ہاتھی۔ اس کے علاوہ بھی اس کے جسم میں 2 حصے یعنی سینگ اور پر ہیں جو ہاتھی کے پاس نہیں ہیں۔ یہ ظاہری طور پر کمزور جانور جسے اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کی طرح پیدا کیا، اس میں غور و فکر کرنا انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ خاص طور پر اس کی سونڈ جو ہاتھی کی سونڈ کی طرح اندر سے بالکل خالی ہے، اور وہ ایک مخصوص قوت سے خون کو اپنی طرف اندر کھینچتی ہے۔ مچھر اتنا حساس ہوتا ہے کہ صرف کسی چیز کے ہلنے سے خطرہ محسوس کر لیتا ہے، اور بڑی تیزی سے اپنے آپ کو خطرہ کی جگہ سے دوسری جگہ لے کر چلے جاتا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے، جسمانی طور پر ایک چھوٹا سا مچھر ہونے کے بعد بھی بڑے سے بڑے جانور کو بے بس کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا جہاں کے سارے جاندار ایک طرف جمع ہو جائیں اور ایک ساتھ مل کر کوشش کریں کہ صرف ایک مچھر بنا لیں تو یہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ اس جاندار کی جسمانی بناوٹ پر غور کریں تو سب کی عقلیں حیران رہ جائیں گی اور وہ تھک کر اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ آج میڈیکل سائنس نے مچھر کی لگ بھگ 3500,000 سے زیادہ قسموں کی کھوج کر لی ہے، لیکن یہ تعداد یقینی طور پر نہیں ہے۔ اس سے زیادہ اور کتنے مچھر اس دنیا میں موجود ہیں یہ صرف اللہ ہی کو پتہ ہے۔ میری طرح اور بھی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ خیال آیا ہوگا کہ آخر اس مثال کا مطلب کیا ہے، لیکن جب آپ ایک مچھر کی آنکھ کو دیکھیں گے تو آپ کا دماغ حیران رہ جائے گا، کیونکہ مچھر کی ایک آنکھ کے اندر بھی
کئی آنکھیں ہیں اور یہ تمام آنکھیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ جب آپ یہ بات جان لیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ آیت کریمہ آئے گی۔ سائنس نے اس مچھر کے بارے میں بہت کچھ معلومات حاصل کی ہے۔ یہ چھوٹی سی مخلوق کتنے انسان کی جان لے سکتی ہے، یہ تو بہت تفصیلی باتیں ہیں، لیکن چند ایسی باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ مچھر کی 100 آنکھیں ہیں جو سب کی اس کے سر میں ہے۔ ایک مچھر کے 48 دانت ہیں۔ ایک مچھر کے اندر 3 دل موجود ہیں اور تینوں مختلف قسم کے ہیں۔ مچھر کی سونڈ میں 5 چھریاں ہیں اور سب کا اپنا اپنا کام ہے۔ مچھر کے دونوں طرف 3 بٹن سین پر ہے۔ مچھر کے اندر حرارت کا پورا نظام ہے اور اسی لیے وہ انسان کو اندھیرے میں بھی پہچان لیتا ہے۔ مچھر کی سونڈ میں ایک خاص قسم نشا کرنے کا نظام ہے جس سے سب مچھر کاٹتا ہے تو انسان کو محسوس نہیں ہوتا اور کٹی ہوئی جگہ خون چوسنے کی وجہ سے سوج جاتی ہے۔ ایک مچھر کے اندر خون کا تجزیہ کرنے کا بھی نظام ہے، اس لیے وہ ہر خون نہیں چوستا۔ اس بارے میں سب سے زیادہ حیران کرنے والی سائنس کی یہ تحقیق سامنے آئی کہ ایک مچھر کے اوپر اس کے پر ہوتے ہیں تو اس سے بھی ہلکے ہوتے ہیں اور مچھر کے پر کے اوپر ایک مائکرو اسکوپک پیراسائٹ ہوتا ہے، ایک جاندار جو مچھر سے بھی زیادہ حقیر ہے، جو انسان آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی تمہارے اعمال اور غلط کاموں کی مثال دینے کے لیے ایسی چیزوں کو سامنے لانے میں کوئی مشکل پیش نہیں، اور یہی وہ چیز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 26 میں مچھر کی مثال دینے کے بعد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بالکل شرم اور ندامت محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس کے اوپر کی کسی چیز کی۔ اللہ تعالیٰ ہم قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئے معلومات کی ویڈیو میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور اسی طرح کی نئی ویڈیو نئی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس ویڈیو پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور مجھے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔